الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون. صدق الله العظيم. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. محترم بزرگ اور عزیز ساتھیوں، جو قرآن مجید کی تفسیر کا ہمارے درمیان سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اب تک 5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے اور آج جو سورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الدخان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بہت اہم مضامین کو ذکر فرمایا. چلیے ہم سورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری سورت کی طرح اس کے اندر بھی ابتداء اپنے معمول کے مطابق شروع فرمایا حامیم. یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. والکتاب المبین، قسم ہے اس کھلی ہوئی مبین کتاب کی، یعنی اس قرآن مجید کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم اٹھائی. اسی قسم کی ایک ملتی جلتی آیت سورہ یاسین کے اندر بھی ہے، یاسین والقرآن الحکیم. اللہ نے وہاں پر بھی قرآن کی قسم اٹھائی اور یہاں سورہ دخان کے اندر بھی اللہ نے قرآن کی قسم اٹھائی. فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس قرآن کی جو واضح ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ. بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک برکت والی رات کے اندر. اور برکت والی رات کون سی ہے؟ اور برکت والی رات لیلۃ القدر والی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے آخر میں مستقل ایک سورت لیلۃ القدر کے نام پر نازل فرمائی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اسی وجہ سے علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر اور لیلۃ المبارکہ دونوں ایک ہی رات ہے، الگ الگ راتیں نہیں، دونوں ایک ہی رات ہے. اور بعضوں نے کہا کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، 15 شعبان کی رات ہے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ایک روایت ہے. لیکن صحیح روایتوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس وجہ سے علماء نے فرمایا لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر ان دونوں سے مراد ایک ہی رات ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس سورت کو، اس قرآن کو نازل فرمایا ایک مبارک رات کے اندر. اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، بے شک ہم خبردار کرنے والے. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے ہم لوگوں کو آگاہ فرمایا. آپ دیکھیے قرآن مجید کا نزول کا مقصد
اور انبیاء علیہم کے نزول کا مقصد دونوں ایک ہی ہے، وہ ہے انذار، لوگوں کو خبردار کر۔ ہر نبی نذیر ہوتے تھے، ڈرانے والے ہوتے تھے، خبردار کرنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ بات ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، ایک سلسلہ کتابوں کا اور ایک سلسلہ ہے رجال اللہ۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے دو سلسلے اس امت کے ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمائے، ایک کتاب اللہ کا سلسلہ، ایک رجال اللہ کا سلسلہ۔ یعنی رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام کے بعثت کا سلسلہ، اور دونوں کی بعثت کا مقصد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو خبردار کر۔ سورہ مدثر آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیں۔ تو انا کنا منذرین، ہم اس کتاب کے ذریعے سے آپ لوگوں کو خبردار کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت والی رات کے اندر بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ جو رات ہے شب قدر کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے امور اور بڑے بڑے فیصلے لیتے ہیں۔ فیہا یفرق، فرق کہتے ہیں تقسیم کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسکیمیں بناتے ہیں، جیسے حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں اپنی اپنی اسکیم بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسکیم بناتے ہیں، اور اللہ کی اسکیم 1000 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر۔ سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کی طرف ذکر فرمایا، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اللہ وہ ہے جو زمین و آسمان کے اندر تدبیریں کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تدبیریں 1000 سال کے لیے، کیونکہ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور چونکہ ہمارے یہاں 360 یا 65 دن کا ایک سال ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پورے سال بھر کے فیصلے فرماتے ہیں، اور یہ فیصلے فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ جو فرشتوں کا جو کام ہے وہ فیصلے لے کر وہ سول سروس کرتے ہیں، اور اس احکام کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ خیر اور شر اور انسان کے ارزاق یعنی روزی اور یہاں تک کہ آجال اموات، ان تمام کے فیصلے آج رات کے دن کیے جاتے ہیں۔ اور یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض احادیث کے اندر کہ کون کون اس سال حج کرنے والے ہیں، ان کے نام کی لسٹ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ تو پورے سال بھر کا نظام، خیر اور شر، روزی کے سلسلے میں، اموات کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، یہ ساری کی ساری چیزیں فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ساری چیزیں اللہ ان کے اندر مابین تقسیم فرماتے ہیں۔ اور یوں فرمایا امرا من عندنا، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم آپ کو بھیجنے والے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو تمام کو بھیجنے والے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رحمتا من ربک، اور یہ سب جو کام انجام دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اور خصوصاً اللہ نے فرمایا ہم نے جو اس قرآن کو نازل فرمایا ہے، یہ قرآن کا ایک کتاب کا نازل ہونا بھی اس امت کے لیے بڑی رحمت کی چیز ہے، اس لیے کہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو رحمت بتایا ہے۔ جب تک یہ امت اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے امت پر رحمت کریں گے۔ رحمتم من ربک، یہ کتاب کا نازل ہونا ہمارے طرف سے بڑی رحمت کی چیز ہے۔ یقیناً انبیاء علیہ السلام کا آنا، کتابوں کا آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے ایمان والوں پر احسان فرمایا کہ ہم نے ان میں سے نبیوں کو بھیجا۔ نبی کا آنا بھی رحمت ہے، کتاب کا آنا بھی رحمت ہے۔ رحمتم من ربک، یہ کتاب کا نازل ہونا ہمارے طرف سے بڑی رحمت ہے۔ انہ هو السمیع العلیم،
بے شک وہ اللہ بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی جاننے والا. رب السماوات والارض وما بینہما، زمین و آسمان کا رب اور زمین و آسمان کے مابین درمیان میں جو کچھ ہے ان سب کا رب اللہ ہے. ان تمام چیزوں کا رب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پاس جو چیزیں دے رکھی ہیں یہ بطور امانت ہے، حقیقت میں ان کا مالک اللہ ہی. یہ ہمارے اموال ہیں، یہ ہمارے نفوس ہیں، یہ ہمارے بدن کے اعضاء ہیں، یہ سب کے سب اللہ ہی ان کا مالک ہے. مثال کے طور پر اللہ نے مجھے ہاتھ دے رکھا ہے، آج ہاتھ میرے قبضے کے اندر ہے، لیکن حقیقت میں اس ہاتھ کا مالک میں نہیں بلکہ اللہ مالک ہے. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، میں نے تجھ کو یہ ہاتھ امانت کے لیے دیا تھا، تو نے اس کو کہاں خرچ کیا ہے؟ نیک کاموں کے اندر یا برائی کے، اللہ کی بغاوت کے اندر یا اللہ کو راضی کرنے کے اندر. اسی لیے قرآن میں یہ گواہی دی گئی کہ کل قیامت کے دن انسان کے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں. یہ ہمارے ہاتھ، یہ ہمارے آنکھ، یہ ہماری زبان، یہ ہمارے پیر، یہ ہمارے جسم، یہ ہماری چمڑیاں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے خلاف گواہی دیں. تو فرمایا ان تمام چیزوں کا رب اللہ ہی ہے. ہم یہ مت سمجھیں یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میرا، یہ مال میرا ہے، یہ جائیداد میرا ہے، یہ بدن میرا ہے. نہیں، اللہ نے فرمایا یہ تمہارا نہیں ہے، ان تمام کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو تو کرو، اللہ نے نبیوں کو، کتابوں کو آپ کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، وہی زندگی دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلے جو تمہارے ماں باپ انتقال کر گئے، تمہارے باپ دادا انتقال کر گئے، ان کا بھی رب وہی ہے. آپ سے پہلے جتنے لوگ آپ کے گزرے ہیں ان تمام کا رب بھی اللہ ہے اور آپ کا رب بھی اللہ ہے. بل ہم فی شک یلعبون، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم ان چیزوں کے اندر اب بھی شک میں پڑے ہوئے ہو. یلعبون، تم کھیل کود میں لگے ہوئے ہو، تمہیں کوئی آخرت کی فکر نہیں ہے، خبر کی فکر نہیں ہے، حشر کی فکر نہیں ہے، اپنا نفع اور نقصان کی تم کو فکر نہیں ہے. چھوٹے بچوں کی طرح تم کھیل کود کے اندر لگے ہوئے ہو، شک کے اندر پڑے ہوئے ہو، حالانکہ یہ سب کرم اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سو آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن آسمان کے طرف دیکھنے والے کو واضح طور پر دھواں نظر آئے. یہ سورت کا نام دخان ہے. دخان اصل میں دھواں کو کہتے ہیں. آپ اس دن کا انتظار کیجئے جس دن لوگ آسمان کی طرف نظر اٹھائیں گے تو صرف ان کو دھواں نظر آئے گا. یغشی الناس، وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا. ھذا عذاب علیم، یہ اللہ کی طرف سے بڑا عذاب. وہ کون سا دن ہوگا؟ اس کے اندر حضرات صحابہ میں دو بڑے بڑے صحابہ، ان دونوں کے درمیان کچھ اختلاف. ایک ہے مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ قیامت کے قریب دھواں ظاہر ہوگا. حدیث پاک میں ہے مسلم شریف کے اندر کہ قیامت کے قریب 10 بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوگی. اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایک دھواں کا ظاہر ہوگا. عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ وہ قیامت کے قریب دھواں ظاہر ہوگا، یہ ایک علامت قیامت میں اللہ کے نبی نے جو ذکر فرمایا اس کے طرف اشارہ ہے. لیکن ایک دوسرے بڑے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ قیامت کے قریب جو عذاب آنے والا ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر، اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر جب اللہ کے نبی مکے کے اندر تھے، مکے کے اندر ایک مرتبہ قحط سالی آئی تھی. واقعہ طویل ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب قریش مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور نافرمانی کی تو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگی
اللہم اعنی علیہ بسبع کسبع یوسف، اے اللہ آپ میری 7 چیزوں کے ذریعے سے مدد فرمائیے، میری نصرت فرمائیے، جیسے آپ نے یوسف کو 7 چیزیں عطا فرمائی تھی۔ سورہ یوسف میں آپ نے سنا ہوگا، یوسف علیہ السلام جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ ذکر فرمایا تھا کہ 7 سال تم پر قحط سالی آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال قحط سالی کے لائے، میری اس قوم پر بھی جو مجھے ستانے والی ہے آپ قحط کو نازل فرمائیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی کی اس دعا پر قریش مکہ کے اندر ایسی قحط آئی کہ آسمان سے کوئی بارش کا قطرہ نہیں گرا، لوگ کھانے پینے کے عاجز ہو گئے، اور بھوک کے مارے ان کی حالت یہ تھی کہ جو جانور گردار ہوتے تھے ان کے گردار کے گوشت کو کھاتے تھے اور ان کے ہڈیوں کو قطر کر کھانے کی نوبت آئی، اتنے زیادہ پریشان۔ تو سب نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی کی دعا کے ذریعے سے ہی یہ عذاب ہم سے ہٹ سکتا۔ چنانچہ قریش مکہ نے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے کہا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی سے کہیں کہ آپ بارش کے لیے دعا مانگیں۔ ابو سفیان اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی تو عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو صلہ رحمی کا حکم کرتے تھے، لوگوں کو ہمدردی کا درس دیتے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھی کی قوم ہے جو بھوک کی وجہ سے نادار ہے، پریشان ہے، اور آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ آپ بڑے نیک ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی اور یہ جو قحط سالی تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اس زمانے کے اندر بھوک کی وجہ سے ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ بارش کی تلاش کے لیے آسمان کی طرف دیکھتے تو صرف ان کو دھواں نظر آتا، آسمان نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے فرمایا اس دن کا آپ انتظار کیجیے جب دیکھنے والے آسمان کو دیکھیں گے تو سوائے دھواں کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ دھواں ان تمام لوگوں کو ڈھانپ لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے۔ اور ان لوگوں نے دعا مانگی، ربنا اکشف عنا العذاب، اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور فرما، انا مؤمنون، اگر یہ عذاب دور ہو گیا تو ہم ایمان لے کر آئیں۔ کیا لے کر آئیں گے؟ ایمان لے کر آئیں۔ اللہ کے نبی سے کہا یہ قحط سالی دور ہو گئی، ہم آپ کے رب پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا انا لهم الذکریٰ، اب کہاں ان کے لیے نصیحت باقی ہے؟ وقد جاءهم رسول مبین، تحقیق کہ ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ نبی آ چکا ہے، لیکن اس کے بعد بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تو یہ کون سی ان کو نصیحت کی چیز ہوگی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا کے ذریعے سے ان کے عذاب کو ہٹایا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کا معاملہ فرمایا تو کفار مکہ اپنے معمول کے مطابق پھر کفر پر آ گئے۔ کہا اللہ کے نبی سے اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کے نبی کے دعا کے ذریعے سے وہ قحط سالی ہٹ گئی تو اپنے معمول کے مطابق پھر جو ہے سرکشی پر اتر آئے۔ ثم تولوا عنہ، پھر جب انہوں نے اس عذاب کے ہٹنے پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے اور نبی کے سامنے سے اعراض کیا، وقالوا، اور یہ گستاخی یوں کہے، معلم مجنون، اللہ کے نبی کے بارے میں نعوذ باللہ کہتے تھے یہ محمد کسی کے طرف سے سیکھ کر آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ سب جادو کی چیزیں ہیں۔ یہ جو بارش اترا ہے یہ محمد کیا ہے؟ نعوذ باللہ نخل کفر نباشا، یہ کافروں کی طرف سے کہا گیا تھا، ان کی بات کا میں نقل کر رہا ہوں۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کفر کا نقل کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، حالانکہ نبی کے شان میں گستاخی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا۔ انہوں نے کہا قالوا معلم مجنون، یہ ایسا معلوم ہوتا ہے محمد نے ان تمام چیزوں کو کہیں سے سیکھا ہے، اور یوں کہنے لگے یا ایسا ہے مجنون، یہ دماغ کے اعتبار سے کہیں دیوانہ ہے۔ اپنے معمول کے مطابق پھر پلٹ گئے اور نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، ہم تھوڑی دیر کے لیے تم سے عذاب کو دور کریں گے۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، لیکن تمہاری حالت تو یہ ہے جیسے ہی ہم عذاب کو ہٹاتے ہیں پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ یہ کفار مکہ کی حالت ہے، لیکن آج ہماری حالت بھی یہی ہے۔
انسان پر حالات آتے ہیں تو مسجد کا گھٹا بن جاتا ہے، اگلی صف میں آ جاتا ہے، چہرے پر داڑھی آ جاتی ہے، دعاؤں کے اندر نمازوں کے اندر عاجزی و انکساری آ جاتی ہے۔ اب جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر اس کی تکلیف کو ہٹاتے ہیں، پھر وہی سرکشی شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ پہلے صف کا آدمی پھر کہاں چلا گیا۔ یہ ظاہر سی بات ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر فرمایا کہ ہم نے دیکھا جب حالات آتے ہیں تو ایک وقت تو یہ تھا کہ اذان پر مسجد کے اندر نہیں آتے تھے، لیکن حالات سخت ہوئے ہیں تو مسجد کے اندر مؤذن بنا بیٹھا۔ کیا بن گیا مسجد کے اندر؟ مؤذن بن گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان ناکاشف العذاب، ہم تھوڑی دیر کے لیے کیا تم سے عذاب کو ہٹاتے ہیں، انکم عائدون، لیکن تم پھر دوبارہ اس کفر کے طرف لوٹ جاتے ہو۔ تو یہ وہ آیت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو دخان ہے، دھواں ہے، وہ قیامت کے قریب کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے قریب جو عذابات آئیں گے وہ ہمیشہ کے لیے آئیں گے، اس میں تخفیف نہیں ہوگی۔ آدمی جتنا بھی چلائے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں کمی نہیں کرے۔ ہاں دنیا کے اندر اللہ کا دستور یہ ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ بڑے عذاب سے پہلے انسان کو چھوٹے عذاب چکاتے ہیں، بڑی مصیبت سے پہلے چھوٹی مصیبت کے اندر ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ اِنَّا، تاکہ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹو۔ انسان پر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، ہمارا حالت یہ ہے ہم بجائے اللہ کی طرف رخ کرنے کے ہم رخ کرتے ہیں غیر اللہ کی طرف۔ کوئی کسی عامل کے پاس چلا گیا، کوئی کسی فال دیکھنے والے کے پاس چلا گیا، کوئی کسی فلاں کے پاس چلا گیا، بے حالات آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اس کا حل تو بتاؤ۔ اللہ کہہ رہی چھوٹی مصیبت تم کو اس لیے آئی ہے تاکہ بڑی مصیبت آنے سے پہلے تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ تم کا عذاب ہے، تم کو عذاب سے ہٹایا جاتا ہے تو پھر تم کفر کی طرف لوٹ جاتے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ایک دن ہم ان کو ایسا پکڑیں گے، بڑا سخت پکڑیں گے قیامت کے دن۔ پھر اس اللہ کے سخت عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اِنَّا مُنْتَقِمُونَ، اس دن ہم ان کا انتقام پورا لیں گے۔ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سختی کے ساتھ پکڑیں گے، اللہ کہہ رہے ہیں اس دن ہم پورا انتقام ان سے لیں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے فرعون کا واقعہ ذکر فرمایا۔ ایک کفار مکہ اور ہمارے پہلے فرعون اور بڑی بڑی قومیں گزری، اللہ نے ان کا تذکرہ فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ، ہم نے ان سے پہلے آزمایا ہے قوم فرعون کی قوم، وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، جبکہ فرعون کے پاس، ان کے قوم کے پاس ہمارے طرف سے ایک عزت والے ایک نبی کو ہم نے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام۔ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ، حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل کو تم بڑے سخت عذاب دیتے ہیں، میں یہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہوں، میں اللہ کی امانتیں تم تک پہنچا دوں۔ وہ اللہ تعالی علی اللہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے سامنے واضح دلائل لے کر آیا، معجزے لے کر آیا۔ کتنے معجزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے ظاہر فرمائے، لیکن وہ فرعون کی قوم بڑی سخت تھی، انہوں نے ان کے معجزات کے باوجود ایمان نہیں لایا۔ تو فرمایا یہ سرکشی اللہ کے سامنے نہیں چلے گی، جب اللہ پکڑنے پر آئیں گے اللہ فرعون جیسے طاقتور قوم کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ اے قریش مکہ یا آج کے زمانے کے ہم لوگوں کو کہ تم اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ، موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت پر فرعون اور ان کے قوم نے آپس میں مشورہ کیا ہم موسیٰ علیہ السلام کو پتھر مار کر ہلاک کریں گے، سنسار کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا میں اپنے رب
اور تمہارے رب انی عذت بربی و ربکم، تمہارا اور میرا رب جو اللہ ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تم اس کو سنسار کرو۔ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لا سکتے تو کیا کرو؟ فَاعْتَزِلُونِ، مجھ سے دور رہو۔ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے کوئی بات نہیں، مجھ سے دور رہو، اس لیے کہ ایمان نہیں لانا ایک مستقل عذاب ہے اور ایمان نہ لا کر نبی کو ستانا ایک دوسرا عذاب ہے۔ اگر تم مجھ کو ستانا ہے تو یہ تمہارے لیے بڑا شدت اور عذاب کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس لیے ایمان نہیں لا سکتے تو یہاں کیا کرو؟ فَاعْتَزِلُونِ، تو مجھ سے تم دور رہو۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اے میرے رب یہ جو میری قوم ہے بڑی مجرم قوم ہے، کتنا بھی بات سمجھاؤ سمجھتی نہیں ہے، مخالفت پر اتری ہوئی ہے، تو لہذا یہ مجرم قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات جلدی تم اپنے قوم کو لے کر یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ اب ان کے قوم پر کیا آنے والا ہے؟ عذاب آنے والا ہے۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات تم اپنے ماننے والوں کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کہاں جانا ہے؟ سمندر کے پاس جانا ہے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، لیکن یاد رکھو یہ قوم جب تم رات و رات یہاں سے نکلو گے چھپ کر، لیکن یہ تمہارے پیچھے تمہارا تعاقب کرے گی، تمہارا پیچھا کرے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو رات و رات اپنے ماننے والوں کو لے کر نکلے، سمندر کے کنارے تک گئے تو پیچھے فرعون کو جب یہ بات چلی تو فرعون اپنے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ واقعہ مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنے عصا کو لے کر سمندر پر مارو۔ جیسے ہی سمندر پر مارنا تھا، سمندر اتنے تیزی کے ساتھ چلنے والا وہ سمندر جو ہے وہ آپس کے اندر کھڑ گیا اور راستے بن گئے۔ ایسا راستہ بنا کہ وہ راستہ خشک تھا، کچا نہیں تھا، سوکھا ہوا راستہ سمندر کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اپنے حالت پر چھوڑو۔ جب تم جاؤ گے سمندر کے پاس، سمندر تمہارے لیے راستہ دے گا، وہ بھی سوکھا راستہ، تو تم جب سمندر پار کرنے لگو تو سمندر کو اپنے حالت پر چھوڑے رکھو۔ وہ تم پار ہونے کے بعد بھی اس کے اندر راستے بنے رہیں گے۔ کیوں بنے رہیں گے؟ انہم جند مغرقون، اس لیے کہ اسی راستے پر فرعون اور لشکر اس کے پیچھے آئیں گے اور اس کے اندر غرق ہو جائیں گے۔ چنانچہ فرعون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا پیچھا کرتے ہوئے گیا، اللہ نے سمندر کے اندر راستے بنائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل اس سمندر کے اندر سے پار ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر اس سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ اب دیکھو آگے اللہ نے کیا کہا، یہ جو فرعون اور اس کی قوم ہلاک ہوئی ہے، کم ترکو من جنات و عیون، وہ قوم نے کتنے ہی باغات اور کتنے ہی نہریں چھوڑ گئے۔ کتنی تیاری تھی ان کی دنیا کی، بڑے بڑے باغ ان کے تھے، بڑے بڑے نہریں انہوں نے بنائی تھی باغات کو پانی سینچنے کے لیے، لیکن اللہ کا عذاب آیا، پانی کے اندر سمندر کے اندر غرق ہوئے تو ان کے باغات ایسے ہی رہ گئے اور ان کی وہ نہریں ایسے ہی رہ گئیں۔ وہ زروع و مقام کریم، اور ان کی کھیتیاں ایسی رہ گئی اور ان کے وہ عالیشان بنگلے جس کے اندر وہ خوش و خرم رہتے تھے، وہ سب کے سب دنیا کے اندر دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آج ہماری حالت بھی ہم دنیا پر محنت کر رہے ہیں، ہمارے باغات ہیں، ہماری کھوٹیاں ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے کارخانے ہیں، ہمارا سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا عذاب ایک دن آئے گا، ہم موت کے حوالے ہوں گے، یہ سب کچھ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، کوئی ہمارے ساتھ آنے والا نہیں۔ تو ان کے باغات، ان کی نہریں، ان کی کھیتیاں اور ان کے وہ بڑے بڑے گھر جس میں وہ خوش ہو کر رہا کرتے تھے، عالی شان مست رہا کرتے تھے، وہ سب کے سب ایسے ہی رہ گئے۔ نعمتاً و نعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ خوشی کی حالت میں اس کے اندر رہا کرتے تھے، وہ سب کے سب ایسے ہی رہ گئے۔ کذالک وأورثناها قوما آخرین، ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں، ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ فرعون کی قوم ہلاک ہوئی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنا دیا، بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ اللہ نے ایک دوسرے جگہ پر فرمایا وَأَوْرَثْنَا بَنِي، ہم نے بنی اسرائیل کو تمام چیزوں کا وارث بنا دیا۔ فَمَا بَغَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ۔ اللہ بڑا عجیب جملہ کہہ رہے ہیں، فرعون کا لشکر جو ہلاک ہوا ہے سمندر کے اندر، ان کے ہلاکت پر نہ آسمان رویا ہے نہ زمین رویا ہے، وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ، اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی کسی معافی کی، اللہ کے سامنے ایمان لانے کی مہلت دی گئی۔ نہ آسمان رویا نہ زمین رویا، اس لیے کہ آسمان سے ان کے لیے بارش نازل ہوتی تھی، زمین ان کے لیے کھیتیوں کے اندر اناج پیدا کرتی تھی، وہ اس پر محنت کرتے تھے، لیکن اتنے برے انسان تھے کہ ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا نہ زمین رویا۔ اچھا، آسمان اور زمین رونے کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کے اندر بات ملتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نیک انسان مومن متقی ہوتا ہے، ہر مومن متقی کے لیے آسمان کے اندر دو دروازے ہیں، بات سمجھ میں؟ ہر مومن متقی کے لیے آسمان کے اندر دو دروازے ہیں، ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال آسمان پر چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے سے اللہ کی روزی اس کے لیے آسمان سے اترتی ہے۔ جب وہ نیک انسان متقی دنیا کے اندر انتقال فرماتا ہے تو اس کے انتقال پر آسمان اور زمین روتے ہیں، زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، زمین کے وہ حصے روتے ہیں جس پر وہ اپنی پیشانی رکھ کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے تھے، زمین پر وہ حصے روتے ہیں جس پر بیٹھ کر وہ اللہ کی ذکر اور اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور آسمان کے وہ دروازے جس کے حصے مبارک اور نیک اعمال جاتے تھے، اللہ کی روزی اترتی تھی، اس کے ذریعے سے آسمان روتا۔ اللہ نے فرمایا وہ بنی اسرائیل، وہ فرعون کے قوم والے جب اللہ نے ان کو ہلاک کیا ہے، ان کے مرنے پر نہ آسمان رویا ہے نہ زمین رویا ہے۔ تو یہ ایک رکوع ہے مستقل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان کے اندر ان تمام چیزوں کی تفسیر فرمائی ہے۔ ہمیں بھی ان رکوع سے جو ہے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑنے پر آتے ہیں تو یہ ہمارا دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ ہمیں کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے، ہمارے نیک اعمال ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابات سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دنیا کے اندر نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر روزانہ ایک رکوع کا اندر جو ہے 15 سے 20 منٹ کا درس ہوگا، آپ حضرات سے گزارش ہے اس کے اندر اہتمام سے بیٹھنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔